السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وَقَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُنزِلْ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَاهِلَهُ مَنْ جَاهِلَهُ۔ ناظرین کرام، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، جو کچھ سمجھا جائے، اس پر ہمیں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع معروف امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں سے ان کا ذکر کردہ وہ عنوان ہے جس عنوان کے تحت ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی گفتگو کی، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دنیا کا ایک نقشہ جس طرح وہ گزارتے تھے عملی میدان میں، اور پھر ساتھ ہی اس عمل کے ساتھ جو اللہ کا ان کے دل و دماغ میں خوف تھا، اس بارے میں انہوں نے گفتگو فرمائی۔ تو بعض صحابہ، خاص طور پر خلفائے راشدین کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی، اور اس کے علاوہ بعض دیگر صحابہ کے بارے میں بھی انہوں نے ان کے کچھ چند اقوال ذکر کیے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی عملی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ کس حد تک وہ انتہا میں تھے، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ خوف زدہ بھی تھے۔ انہیں ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمارے اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہوں، اور یہ سارے کی ساری ہماری محنت اور کوشش ضائع چلی جائے۔ اس بات کا خوف رکھتے ہوئے وہ سچے ایمان کے ساتھ وہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو آتے ہیں سلسلے میں بقیہ جو کچھ اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر ہوئے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے وہ قابل تعارف نہیں، تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اہل علم، اہل اسلام کے ہاں جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں کئی ایک احادیث بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہیں، ذکر کی گئی ہیں، اور ایک حدیث کا ہم نے حوالہ بھی دیا تھا پچھلے پروگرام میں۔ وہ فرماتے ہیں قال ابو درداء اوصانی خلیلی یا ابا درداء لا تشرک باللہ ان قطعت او حرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، کہ اے ابو درداء، جان بوجھ کر کبھی بھی شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ، اور اسی طرح عمداً فرض نماز کو نہ چھوڑنا، خواہ تجھے ٹکڑے کر دیا جائے، تیرے حصے بکھرے کر دیے جائیں، تیرے جسم کو جلا دیا جائے۔ تو ناظرین، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عملی زندگی تھی، اس قسم کی روایات یا احادیث جو روایت کرتے ہیں تو صرف روایت کی حد تک نہیں، بلکہ خود عملاً ان کو تعلیمات کو سمجھ کر بجا لاتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان یقول، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا اشتد ما اخاف علی نفسی،
ان اشد ما اخاف علی نفسی، کہ سب سے زیادہ جس بات پر مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے، ڈر ہے، یا میں اپنی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ جس سلسلے میں ڈرتا ہوں، یوم القیامت، وہ قیامت کا دن ہوگا کہ اس دن ان یقال لہ، مجھے کہا جائے، یا ابا الدرداء، اے ابو درداء، قد علمت، تحقیق تو نے حقیقت حال کو جان لیا تھا۔ گویا کہ ظاہر ہے کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرکم، آپ کے درمیان میں تھے، وحی اترتی تھی، اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، اور رحمت للعالمین انہیں تعلیم دیتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گویا کہ محبت وحی میں موجود تھے، جہاں وحی اترتی تھی، اور ہمہ وقت وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہوئے تعلیم حاصل کرتے، جانتے، بوجھتے۔ تو یہ کہا جائے گا قیامت کے دن، اس بات کا انہیں خیال آیا کہ سب سے زیادہ مجھے اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ وہی اترتی تھی، آپ سب کچھ جانتے تھے، حقیقت حال کا علم تھا۔ فَكَيْفَ عَمِلْتَ فِي مَا عَلِمْتَ، تو کیا کیسے تو نے پھر عمل کیا اس شریعت طاہرہ یا اللہ کے جو اوامر احکام تھے ان پر کیسے تو کاربند رہا، کس حد تک تو نے عمل کیا؟ تو گویا یہ من جملہ ان سوالات میں سے ناظرین جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4 خصال، کہ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں اسے آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 4 سوالات کا جواب نہیں دے لے گا، اور ان من جملہ سوالات میں سے ایک یہ تھا کہ کیف عملت، جو کچھ تو نے حاضر جانا اس پر عمل کیسے کیا، کس حد تک جو علم ہے جان کر اس پر عمل کیا ہے تو نے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ وہ دوسروں کو بھی یہ نصیحت کرتے کہ اگر تم حقیقت حال جان لو اس بابت کہ تم جو موت کے بعد دیکھنے والے ہو، یا جو چیز جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، لما اکلتم طعاما علی شہوۃ، تو تم رغبت سے، خوشی سے کوئی چیز کھانا چھوڑ دو۔ مطلب یہ کہ مجبوری کے تحت تو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، بقا کے لیے تو آپ کھائیں، یہ مجبور ہے انسان کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ کھانا ہے، لیکن رغبت اور چاہت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تم کھانا چھوڑ دو، مجبوری کے تحت ہی کھاؤ گے۔ گویا کہ اس قدر خوف تمہارے دل و دماغ میں رچ بس جائے گا ہر وقت کہ کھانے کی چاہت و رغبت تمہیں نہیں رہے گی، تم بھول جاؤ گے، الا یہ کہ زندگی کو بچانے کے لیے تمہیں کھانا پڑے۔ ولا شربتم شرابا علی شہوۃ، اور نہ تم کوئی چیز پیو خوشی سے، جیسے انسان کو پیاس ہو یا بسا کا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ اپنی چاہت کے مطابق کوئی چیز پیوں، تو خوشی اور چاہت سے کوئی چیز پینا بھی ختم کر دو۔ ولا دخلتم بیتا تستظلون فی، اور نہ تمہیں اس بات کا ہوش رہے کہ میرا ایک گھر بھی ہے اور اس میں اہل و عیال بھی ہیں، اور میں جا کر وہاں آرام کر لوں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، ذہنی طور پر ہو جاؤں۔ تو حقیقت حال کھل جانے پر ناظرین یہ سارے دنیا کے آرام اور سکون انسان کے چھن جائیں اگر انہیں پتہ چل جائے، تو کیا حال ہوگا اس قیامت کا کہ جب سامنے عدالت ہوگی اللہ کی، اور ہر انسان جو ہے وہ اس انتظار میں ہوگا کہ میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، یا ہمیشہ کے لیے کامیابی یا ہمیشہ کے لیے ناکامی۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعِيدِ تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ، بلکہ اپنے گھروں کو فراموش کر کے اہل و عیال کو تو تم کھلے میدان، چٹیل میدان میں بھاگو، پھرو، سر مارو، جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی چیز نظر آئے اس طرف بھاگ اٹھو، تجھے کوئی چین، سکون اور اطمینان نہ رہے، اور اپنے سینوں کو تم نوچنا شروع کر دو، مارنا شروع کر دو۔
وَتَبْكُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور اپنے آپ پر رونا شروع کر دو کہ ہائے افسوس کہ یہ جو جسم ہے، جس کے آرام طلبی کے لیے، جس کی چاہتیں پورا کرنے کے لیے، جس کی خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں جو ہیں ان کے لیے ہم نے محنت اور تگ و دو کی، آج یہ پورا جسم سراپا ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں بطور گواہ پیش ہونے والا ہے۔ تو یہ اب سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وَلَوَدِدتُّ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَةُ ثُمَّ تُوكَلُ، پھر یہ صورتحال اگر ہے تو میں اس حال میں یہی پسند کروں گا کہ کاش کہ میں ایک ایسا درخت ہوتا جو سوکھ جاتا اپنی بہاریں دیکھ کر اور دکھا کر، اور پھر بعد میں کانٹا بن جاتا، پھر وہ ایندھن بن جاتا، یا اس درخت کو جلا دیا یا کھا لیا جاتا، یعنی کاٹ کر شجرۃ تُعْضَةُ ثُمَّ تُوكَلُ۔ یہ حال ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی ایک روایت اس طریقے سے ذکر کی گئی ہے کہ وہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے تو وہ دیر تک روتے رہتے تھے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اسد الغابہ کتاب میں یہ ذکر ہے، جبکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کا یہاں ذکر نہیں کیا، جبکہ دیگر کتابوں میں دیگر صحابہ کرام کے اللہ سے جو خوف تھا ان کا یا جو کیفیت تھی ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہستی دیکھیے آپ، اور ان کا علم و عمل اور فضل اور اتباع سنت کا جذبہ، یہ پوری امت کے لیے قیامت تک مشعل راہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین یہ دیکھیے کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ یہ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور دیر تک روتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں، حقیقت حال پر ایمان رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے شریعت طاہرہ میں احوال آخرت کے احوال اور حالات جان کر سن کر، کیا ان پر ابھی تک یہ وقت نہیں ہے أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کی یاد جب انہیں آئے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اپنے بندوں کو تنبیہ کا انداز ہے، جھنجھوڑ کا۔ تو اس تنبیہ اور جھنجھوڑ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ رویہ تھا، یہ طرز عمل تھا۔ تو ناظرین اسی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر فرمائی۔ کہتے ہیں کہ وکان عبداللہ بن عباس اسفل عینیہ مثل الشراک البالی من الدموع، اللہ اکبر، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جب اللہ کا ذکر یا خوف کے سلسلے میں توجہ اس طرف مبذول ہوتی تو اس وقت رو رو کر اور گریہ زاری سے آپ کی آنکھوں کے نیچے لمبی لکیریں اور حلقے پڑ گئے تھے، نشانات پڑ گئے تھے۔ اسفل عینیہ مثل الشراک، جس طرح کے پرانے جوتے کے تسمے ہوتے ہیں لٹکے ہوئے، اس طریقے سے سیاہ جو نشانات ہیں لمبائی کی صورت میں وہ آنکھوں کے نیچے، حلقوں کے نیچے دیکھے جاتے تھے۔ من الدموع، یعنی رو رو کر ان آنسوؤں کی بنا پر۔ تو یہ گریہ زاری رونا اور آہ بکا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیشگی کے حوالے سے۔ اور اسی طرح وکان ابو ذر یقول، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زہد، ورع، تقوی سب جانتے ہیں، اور خاص طور پر اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی ذکر ہوئی ہیں، رحمت للعالمین کی مصاحبت میں بیٹھتے اور پھر جو دل کو رقیق کر دینے والی، نرم کر دینے والی، خوف زدہ کر دینے والی احادیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد،
اے کاش یا لیتنی کن تو میں ہوتا شجرتن ایسا درخت تو دادو جو کاٹ دیا جاتا، وددت انی لم اخلق میری تو یہ چاہت تھی کہ اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتے، تو چونکہ پیدا ہوا اور اب اس کے بعد جو بھی پیدا ہوگا وہ اس پر یہ موت آئے گی، اور موت کے بعد دوبارہ یوم البعث ہوگا، یوم البعث یوم الحشر، اور پھر اس کے بعد یوم الحساب قیامت کا وہ دن، اور پھر حساب و کتاب، اس کے بغیر کوئی اب چارہ نہیں، کوئی کسی کو مفر نہیں، اور سب جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، روح الامین اور پھر فرشتے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ رحمان کی عدالت میں صف در صف کھڑے ہوں گے، اور کسی کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ کوئی بات کر سکے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے، سوائے اس کے کہ جب رحمان کسی سے بات کرنے کو کہے۔ تو کاش کہ پھر میں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ وعرضت علیہ النفقۃ، پھر جو کچھ بھی دنیاوی کچھ مال و متاع تھوڑا بہت ہوتا، ایک تو ناظرین ان کے پاس مال و متاع تھا ہی نہیں سرے سے، کوئی چند ضروریات کی بہت ہی مختصر چیزیں تھیں، تو اس پر بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور ان کو اپنے لیے ایک بڑا بھاری بوجھ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں ضرورت کی حد تک تو یہ چیزیں استعمال میں لا رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ جب ان کا ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو بہترین طریقہ کار جو ہے زندگی کا ناظرین وہ یہی سمجھ میں آیا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات میں، انبیاء اور رسل کا جو طریقہ ہے، اور پھر ان کے براہ راست صحبت میں بیٹھنے والے جو اہل ایمان تھے، حواری ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، تو ان کو دیکھیے تو وہی طریقہ جو ہے وہ سب سے پرسکون بھی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا بھی ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیں، یعنی یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آدمی زیادہ راہ ضرور لے، بہت ہی بنیادی چیزیں اپنی ساتھ اٹھا لے، اور اصل اللہ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہتر زادرہ اور سامان تو راستے کا وہ تقوی ہی ہے، اللہ کا خوف و ڈر۔ تو باقی ضروریات زندگی انسان لے، اس لیے کہ جب سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ سامان کم سے کم رکھیں، اور زندگی کا مزہ لینا ہے تو زندگی کے ارمان کم سے کم رکھیں۔ تو یہ ایک اہل عقل و خرد اور اہل علم و فضل کا یہ طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔